بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 فیڈرل بورڈ 2025 کی اردو کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب، اس کی پہلی نظم ہے حمد، امیر مینائی کی نظم ہے یہ حمد۔ اس کی تشریح آپ کے سامنے 3 مختلف انداز کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ جوش سب سے پہلے اس کا الفاظ مانی ہے، پھر یہ مرکزی خیال ہے، اور اس کے بعد تشریح جو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 1 کے 3 مختلف انداز سے تشریح دی گئی ہے، پھر 7 اشعار کی 3 مختلف انداز سے تشریح دی گئی ہے۔ آپ ان تشریح کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے۔ یہ آپ کا پہلا مرکزی خیال ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اب آپ کی تشریح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ شعر نمبر 1 یہ پہلے انداز سے تشریح ہے، آپ کی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ سمجھ آ سکتے ہیں، اس لیے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح شعر نمبر 1 کو ہی آگے مزید ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مختلف انداز سے تشریح شعر نمبر 1 کی، چاہے تو آپ پہلی والی لکھیں، چاہے تو یہ والی لکھیں جو آپ کو اچھی لگے، جو یا تینوں کو ملا کے لکھیں جو آپ کو سوٹ کرے گی۔ پھر ایک اور تھرڈ انداز سے تشریح ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، چاہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکتے ہیں، اپنے نالج میں، اپنے علم میں اور اپنے نمبروں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساتھ ساتھ تمام غزلوں نظموں کے اسباق کی بھی تشریحات لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پوری نظم حمد امیر مینائی کلاس 10 فیڈرل بورڈ 2025 کی نئی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس کی پہلی نظم ہے حمد۔ اس کی تشریح 3 مختلف انداز سے ہر شعر کو میں پیش کر رہی ہوں۔ پڑھنا اس کو آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے، تو اس کو بس پاز لگا کے اس کو جیسے مرضی آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پوری ویڈیو غور سے دیکھیے۔ شعر نمبر 2 یہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک اور پھر اسی کے شعر نمبر 2 کی ایک اور مختلف انداز سے تشریح آپ کے سامنے ہے۔ اس کو پھر ایک اور انداز سے آپ کے سامنے شعر نمبر 2 کی بلر نہیں ہے، سب ذرا زوم کر کے دیکھیے گا یا پاز کر کے دیکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اضافی اس کا شعر ہے، مماثل شعر دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور آپ کو مماثل شعر دیا گیا ہے۔ پھر شعر نمبر 3 کی ایک اور مختلف انداز سے تشریح۔ اس کو ذرا زوم کرنا پڑے گا کیونکہ اسکرین شاٹ بڑا تھا تو ذرا بڑا ہو گیا، تو اس کو آگے مزید اس کا شعر نمبر 3 کی تشریح جاری ہے۔ پھر شعر نمبر 3 کی ایک اور مختلف انداز سے تشریح آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر ایک اور مختلف انداز سے شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اسٹارٹنگ میں آپ کے جملے وہ ایک دفعہ یاد کر لیں گے، وہ آپ ہر شعر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بند کی شکل میں آتا ہے آپ کے اشعار کی تشریح، تو اس لیے آپ جو ہے نا ہر بار اس شاعر کے بارے میں نہیں لکھیں گے، پہلی دفعہ ہی لکھیں گے۔ تو اس کا مماثل شعر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد شعر نمبر 4 کی تشریح بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ شعر نمبر 4 یہ بھی تھوڑا سا زوم کرنا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے، سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور انداز سے شعر نمبر 4 کی تشریح۔ پھر ایک اور انداز سے شعر نمبر 4 کی تشریح۔ الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا ان کے الفاظ معنی جو ہے نا، ہاں بچے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ہر شعر کا مفہوم جو ہے نا وہ لکھا کریں۔ اب بیٹا کلاس 10 میں ہو گئے ہو تو یہ کلاس 8 تک تو صحیح ہوتا مفہوم لکھنا، تو اب ان کو اپنے الفاظ میں جب تشریح آپ کرنی آ جائے گی تو اس کو آپ کا مفہوم بھی اس کو آپ آسانی کے ساتھ
2 جملوں میں کر سکتے ہیں، صرف اس کی نثر کرنی ہوتی، مفہوم کے لیے کوئی مزید ایکسپلینیشن زیادہ نہیں چاہیے ہوتی۔ پوری ویڈیو غور سے دیکھیں، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔